مسلمان کسی کو واجب الوجود نہیں کہتا، تو لہذا اس معنی میں کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہا جا سکتا. ایک بات. اب اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، ذات میں تو نہیں شریک کیا جاتا لیکن صفات میں شریک کرتے ہیں آپ، اس لیے کہ علم خدا کی صفت ہے، قدرت خدا کی صفت ہے، حسن خدا کی صفت ہے، طاقت خدا کی صفت ہے، اختیار خدا کی صفت ہے، یہ آپ نے نبیوں میں مانا، یا آپ نے ولیوں میں مانا، یا آپ نے دیگر لوگوں میں مانا، تو لہذا یہ شرک ہو گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، صرف جس طرح کے لفظ کہنے سے اگر شرک کے فتوے لگ جائیں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مولوی صاحب کو آپ علم تو درکنار، اس کو تو آپ ڈائریکٹ علامہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ علامہ. اور علامہ جو ہے وہ تو علم کا مبالغہ ہے، بہت بڑا عالم، کئی فنون کا عالم. تو علامہ کہنے میں بھی شرک ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ علم کا لفظ اور علم کی صفت تو اللہ کے ساتھ تھی. تو لہذا جب بھی کوئی آئے تو ہم کہیں بہت بڑے جاہل آئے ہیں، بہت بڑے بولیے جاہل آئے ہیں، تو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان سے مؤدبانہ طور پر کہتے ہیں کہ توحید آپ سکھا رہے ہیں، شرک آپ سکھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ انبیاء اور اولیاء کو اللہ کی صفت میں شریک کرتے ہیں، تو انبیاء اور اولیاء تو بڑی ذات ہے. تو لہذا ہم تو صرف آپ کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس اسٹیج پر آئے تو آج سے ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے آپ کے پاس بہت علم ہے، ہم یہ کہیں گے آپ وقت کے سب سے بڑے جاہل ہیں. اس لیے کہ اگر آپ کو بہت بڑا علم کہا تو یہ علم کی صفت تو خدا کی تھی. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کو خدا کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے. کہنے لگے نہیں یہ شرک نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ علم مجھے اللہ نے عطا کیا ہے. تو میں نے کہا اچھا، لفظ تو علم کا بولا جا سکتا ہے لیکن معنی میں ہم نے فرق کرنا ہے. کہنے لگے جی ہاں معنی میں فرق کرنا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ، ہر مسلمان نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے، چاہے اختیار کی بات کرے، چاہے علم کی بات کرے یا قدرت کی بات کرے، وہ لفظ قدرت کا جو اللہ کے لیے بولے وہی نبیوں کے لیے بولتا ہے. جو لفظ وہ علم کا اللہ کے لیے بولتا ہے وہ لفظ تلفظ میں وہ نبیوں کے لیے بھی بولتا ہے، لیکن دونوں کے معنوں میں وہ ضرور فرق کرتا ہے کہ اللہ کی جیسی ذات ازلی ہے اسی طرح صفت علم بھی اس کی ازلی ہے، اور انبیاء اور اولیاء جس طرح ان کی ذات اللہ کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے بنی ہے اسی طرح ان کی صفت علم بھی اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے عطا ہوا ہے. تو یہ چیز اس کو کلیئر کرتی ہے. کیا کرتی ہے بولیے؟ تو اس میں شرک نہیں ہوتا. میں یہ تعریف آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا تھا. بعض دوست جو یہ خواہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جو صفت جس نام سے اللہ کو آپ پکارتے ہیں اس نام سے آپ کسی کو نہیں پکار سکتے. میں نے کہا جی ہم تو اللہ کو مولانا کہتے ہیں، تو آپ کو کیا کہیں؟ ہم نے کہا جی اللہ نے تو خود فرمایا، سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے اور اللہ نے آداب ہم کو سکھائے کہ کہو انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ کو تو ہم مولانا کہتے، تو آپ کو کیا کہیں؟ نہیں، اللہ بندوں کو اس نام سے نہیں یاد کر سکتے. میں نے کہا پتر نام سے کچھ نہیں ہوتا، نام تو ایک ہی ہوتا ہے. اگر معنی میں اتحاد ہوگا تو شرک ہوگا، ورنہ لفظ تو اللہ زندہ ہے. تو اگر یہ لفظ آپ کے لیے کیسا بولے، ہم ذرا آپ سمجھا دیں ہمیں. اللہ رب العالمین سنتا ہے. آپ کے جو یہ چمڑے لگے ہوئے اس کے بارے میں ہم کون سا لفظ بولیں، ذرا آپ بتا دیں ڈکشنری میں سے نکال کر، تو ہم آپ کے لیے وہ لفظ بولیں. اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، انہ سمیع البصیر. قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، دیکھتا ہے. تو آپ کو بھی اللہ نے آنکھیں دی اور کان دیے ہیں، اور اس کے لیے بھی لفظ جو بولا جاتا ہے سننے اور دیکھنے کا بولا جاتا ہے. کہتا نہیں ہوں اس لیے کہ آپ شرک کا فتویٰ دیں گے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آپ کی پلکیں کھلتی ہیں اور آپ کچھ کرتے ہیں تو اس کو کس نام سے تعبیر کریں گے آپ اس کیفیت کو؟ اور کہیں سے آواز پیدا ہوتی ہے اور آپ کے جسم پر جناب جو ایک پٹھے نما جس کو آپ کان کہتے ہیں وہ کسی کام کے لیے یہ یوں ہی سر پر لگا دیے گئے ہیں. اگر وہ کچھ کام کرتے ہیں تو وہ کیفیت اس کام کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ اگر آپ کے جی سننا اور دیکھنا، تو میں نے کہا یہ تو شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ سننا اور دیکھنا تو ہم نے اللہ کے لیے بولا تھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ خواہ مخواہ یہ جو الجھاؤ بنایا جاتا ہے نا، اس لیے میں اس کو تھوڑا آسان کر کے کلیئر کر رہا ہوں. ہم نے کہا جی ہم تو مومن اللہ کو کہتے ہیں. اب آپ بتائیے آپ کو کیا کہیں؟ سورہ حشر میں تو یہ اللہ کا نام ہے، الملک القدوس السلام المومن. مومن تو یہ اللہ کا نام ہے،
اب مولوی صاحب آپ خود بتا دیجئے آپ کو ہم کیا کہیں. ہم کچھ نہیں کہتے. کل کو آپ کو ہم نے کوئی مشین چلا دی, نہیں. ہم آپ جو ہمیں توحید سکھا رہے ہیں تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ جو ہمیں یہ ڈنکا پٹا رہے ہیں نا کہ جس نام سے اللہ کو یاد کرو اس سے کسی دوسرے کو یاد نہیں کر سکتے, تو ہم نے اللہ کو تو مومن کہہ کے یاد کیا, تو آپ کو کیا کہیں. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جامع ترمذی کے اندر کہ اللہ غیور ہے. تو آپ بتائیے ذرا آپ کے جو ادائیں ہیں, کردار ہیں, اس کو ہم کس لفظ سے تعبیر کریں, کیونکہ غیور کے مقابلے میں تو کچھ اور لفظ ہوتا ہے ہماری اصطلاح کے اندر. تو آپ بتائیے غیرت کے مقابلے میں تو ہمارے ہاں دوسرا لفظ آتا ہے, مومن کے مقابلے میں دوسرا لفظ آتا ہے. تو میرے دوستو یہ خامخواہ کی دھاندلیاں ہیں, جبکہ یہ کلمات قرآن کے اندر بھی سارے مستعمل ہیں اور روزمرہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں. تو لہذا صرف بتانے کا مقصد یہ کہ باری تعالیٰ کی جو صفات ہے ان صفاتی ناموں کے ساتھ کسی انسان کو یاد کرنے سے شرک نہیں ہوتا جب تک وہ مکمل کیفیت اور اس معنی میں اتحاد کا عقیدہ نہ رکھا جائے. اور کوئی مسلمان اگر کسی کو مولانا کہتا ہے, مومن کہتا ہے, یا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے اتنا جملہ بڑا استعمال کیا کہ انی حفیظ علیم, بادشاہ کو کہا کہ مال یہ خزانے میرے پاس رکھا ہو. سورہ یوسف میں فرمایا, کہا کیوں رکھوائیں, فرما انی حفیظ علیم, میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. اور یہ براہ راست اللہ ہی کا نام ہے, اللہ ہی کا نام ہے. سورہ توبہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ سید عالم کو اتنے بڑے وصف سے نوازا گیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. اے مصطفیٰ تو رؤوف الرحیم ہے, اے مصطفیٰ تو رؤوف الرحیم ہے. میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے آپ, رؤوف الرحیم جو براہ راست خدا کا نام ہے اور قرآن خود اسی کو مصطفیٰ کریم کے لیے کہہ رہا ہے, براہ راست اسی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے بھی استعمال فرماتے ہیں کہ انی اخلق, میں خالق ہوں اور میں تخلیق دیتا ہوں, میں تخلیق دیتا ہوں. جو تخلیق دیتا ہے وہ خالق ہوتا ہے. یہ تیسرے بارے سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے. تو میں کہتا ہوں صرف معذرت کے ساتھ بالکل موضوع کو سمیٹ کے آگے لا رہا ہوں دوسرے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے, کہ اگر صرف لفظوں پر گرفت ہوگی, صرف لفظوں پر گرفت ہوگی, تو پھر تو آپ کو مومن کہنا بھی جائز نہیں ہوگا, آپ کو مومن کہنا بھی جائز نہیں ہوگا, آپ کو حیادار کہنا بھی جائز نہیں ہوگا, آپ کے لیے غیرت کا لفظ بھی جائز نہیں ہوگا, آپ کے لیے دیکھنے کا لفظ بھی جائز نہیں ہوگا, آپ کے لیے سننے کا لفظ بھی جائز نہیں ہوگا. ایک اپنی ڈکشنری آپ بنائیے کہ یہ اسلام کی ڈکشنری ہے, اس میں آپ بتائیے کہ باپ کو کس طرح یاد کرنا چاہیے, کسی دلیر کو کس طرح یاد کرنا چاہیے. آپ کوئی دوسرا لفظ یاد کیجئے گا کہ جو اللہ کے لیے نہیں بولا گیا. تو میرے دوستوں مختصر خلاصہ یہ کہ جس طرح ذات میں شریک کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس معنی میں اللہ کی ذات ہے, یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اس معنی میں, ہمیشہ رہے گی اس معنی میں, وہ خود سے ہے اس معنی میں, وہ خود سے ہے بغیر کسی کے بنائے اس معنی میں. ان معنوں میں کسی کے وجود کو مانا جائے تب شرک فی الذات ہوتا ہے. اور صفات میں کہ اللہ کا علم خود سے ہے بغیر کسی کے بتائے سے ہے, اس معنی میں اگر نبی ولی کے لیے مانا جائے تو شرک ہے. مسلمان کو تو بچہ بچہ کہتا ہے کہ جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے اسی نے یہ علم عطا فرمایا ہے, جس نے ولایت کا تاج دیا ہے اس نے یہ کرامت عطا فرمائی ہے. تو جب یہ کہہ دیا جاتا ہے تو پھر شرک تو ختم ہو گیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس پر میں ایک حوالہ آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں بڑی دیانت کے ساتھ. شرح عقائد ہمارے علم کلام کی بڑی بنیادی کتاب ہے جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک مسلم ہے, کیونکہ نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں تو نظام کے لیے پہلی بات شرک کی آئی کو میں بنا کر نہیں لایا, تو لہذا اس کو کلیئر کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. اس لیے میں بات آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں. ابھی صرف میں کچھ قانونی باتیں, اسلامک باتیں اور کچھ منطق کی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ کے دماغ کو کلیئر کرنے کے لیے. آگے بھی احادیث اور قرآن کی آیتیں چند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ وہ جامع اور معنی ہو جائے. ایک بات. دوسری بات جو میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آپ بھی سوچیں گے کہ پھر کیا لفظ رکھا جائے, تو میں کہوں گا کہ دیکھیے لفظ جو آپ نے بولنا ہے وہ یہ ہے جو آسان اور سادہ سا ہے, وہ ہے ذاتی اور عطائی. ذاتی اور یعنی یہ ساری صفات اللہ کی ذاتی ہے اور بندوں میں عطائی ہے. یہ لفظ عطائی شرک کی جڑ کاٹتا ہے, توحید کو مضبوط کرتا ہے. توحید کو بولیے, توحید کو. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ عطائی کا لفظ بالکل درست نہیں ہے, تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر اہل علم بھی موجود ہے,
قدیم زمانے میں ایک فرقہ اٹھا تھا جس کو کہا جاتا تھا معتزلہ.